بات بہت غور سے سنیں، جب سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو یہ بات یاد رکھنا، جب جی چاہے نا دنیا کے فیشن میں ڈوبنے کا تب یہ بات یاد رکھنا۔ صحابی حضور کے آکے حضور کے قدموں میں بیٹھے، نام ہے دحیہ کلبی، کہتے ہیں رسول اللہ ابھی ایمان نہیں لائے، کہتے ہیں بڑا گناہ کیا میں نے زندگی میں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا داہیہ توبہ کر لے، بخشوانا میرا کام ہے۔ حضرت داہیہ کلبی نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام کے دامن میں آئے، جیسی دامن میں آئے نا پھر ہچکی بھر کے رونے لگے، بہت غور سے بات سنیے گا، ہچکی بھر کے رونے لگے۔ حضور نے فرمایا داہیہ اب کیا ہوا؟ کہتے حضور گناہ بہت بڑا ہے، لگتا نہیں بخشا جاؤں گا۔ جبریل آگے محبوب داہیہ کلبی سے کہہ دو اگر اس نے توبہ کر لی نا تو اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ تو حضور فرمانے لگے داہیہ اللہ کہتا ہے جس نے پچھلے سے توبہ کر لی میں آئندہ اس کو نہیں دکھاؤں گا۔ کہتے حضور گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ؟ کہتے حضور میں نے نا اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ کتنی؟ 70 زور سے کتنی؟ یہیں رک کے ایک بات کہوں، پہلے زندہ دفن کیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد، پہلے بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی، آج بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو ڈاکٹر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ صرف اس خطرے سے بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مروا دیا جاتا ہے کہ اس کا جہیز دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ ہاں کئی ڈاکٹروں کی رپورٹیں میرے پاس ہیں اور کئی سارے ڈاکٹرز میرے رابطے میں رہتے ہیں جی، لوگ جا کے کہتے ہیں جو چاہے قیمت لے لو، قتل کرو اس کو، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو ماں کے شکم میں پل رہی ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ یہ ایک بیٹی ہے، اس کی اتنی غلطی ہے کہ یہ بیٹا نہ بن سکی؟ تم اپنے رب کی تخلیق سے لڑ رہے ہو اور اس کے فیصلوں سے ٹکرانا تمہیں بربادی سے نہیں بچا سکتا کوئی جی۔ قرآن یہ کہتا اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، اور جسے نہ چاہے اسے کچھ نہ دے۔ بیٹی یہ تم مروا رہے ہو، کیا تم نے بے اولاد والوں کو دیواروں میں سر مارتے نہیں دیکھا؟ کس مزار پہ نہیں گئے اللہ ایک اولاد دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے۔ بھیک مانگتے دیکھا کہ میں نے لوگوں کو، جب انہیں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہ ایک یہ ہے جنہیں کچھ نہیں ملا تو تڑپ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مار دیتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے جس بیٹی کو تو نے ماں کے شکم میں مارا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ کئی بار تو ایسا ہوا جب بچیاں ماں کے شکم میں بڑی ہو جاتی ہیں، دواؤں سے نہیں ماری جا سکتی، ان کو کاٹ کاٹ کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ بتا تو صحیح، تیرے پیر میں کانٹا لگ جائے تیری آنکھ نکل جاتی ہے، ناخون کاٹتے وقت بلیڈ لگ جائے تیری چیخ نکل جاتی ہے، پیر میں شیشہ لگ جائے لنگڑا کے چلتا ہے، اتنے سے زخم سے تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بتا تو صحیح جس بیٹی کی ماں کے شکم کے اندر پیر کاٹے جاتے ہوں گے اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کے اعضاء کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں گے اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور یار تیرے پاس زبان ہے، تو چیخ کے کہتا ہے، ٹھوکر لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، کانٹا لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، درد ہو تو کہتا ہے ہائے ماں۔ بتا تو صحیح وہ بیٹی جو شکم کے اندر ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ کسے پکارے گی، کس کو آواز دے گی؟ تو یاد رکھ اسے کوئی سنے نہ سنے لیکن خدا کی قدرت سن رہی ہے، خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی پیٹ میں ماری گئی اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک اس کی ایک ایک آنکھ کی قیمت نہ لے لے گا۔ اور یاد رکھ
میں اس لیے کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر مانیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، جی آج بھی ماری جا رہی ہے، فرق ہے، کل بچپن میں ماری جا رہی تھی، آج نکاح کے بعد ماری جا رہی ہے۔ جی بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے، ایک بچی کو صرف اس لیے نکال دیا گیا گھر سے کہ وہ سسرال والوں کی من پسند کا بیڈ نہیں لائی تھی، ان کی پسند کا صوفہ نہیں لائی تھی، ان کی پسند کا سامان نہیں لائی تھی۔ خدا کا واسطہ یار، ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے نا تو پھر کچھ نہیں بدلیں گے۔ جی بے شک، یہ سن لینا میری بات، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہ پھر کچھ نہیں بدلنے والے۔ ختم کرو یار، بیٹیوں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، نہیں دیکھے جاتے آنسو بیٹیوں کے۔ یار کسی کو خالی ہاتھ بھی لے کے آپ پھر دیکھ خدا کتنا دیتا ہے۔ جی میرے حضور نے کتنے نکاح کیے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 9 نکاح فرمائے، دوسری روایت کے مطابق 11 نکاح فرمائے، ہے نا؟ 9 لے لو یا 11 لے لو، ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے جہیز مانگا، جی ہے نا؟ نعرے کتنے بڑے لگتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جی محرم آ رہا 10 دن تو بالکل ایسا ہو جائے گا منہ کے بل گر جائے گا جیسے کربلا سے بھی آ رہا ہے نا؟ 10 دن ایک تو یہ کہہ رہا ڈھولک بجا رہا مسجد کے آ گئی، اس سے کہے پہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہہ رہا 10 دن مسجد کہیں اور لے جاؤ، یہ ڈھولک یہی بجے گی۔ یہ ہے ہماری حقیقت بھائی، سچ ہے ہم ان کے نام پہ زندہ ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ انہی کے نام پہ بخشے جائے، لیکن اتنی سچائی اور بنا جو کردار ان کا تھا وہ کردار اپنا بننا ہے نا؟ آپ کے گاؤں میں تقریباً 3000 ووٹ ہیں، مسلم ووٹ لگ بھگ، آبادی کافی ہوگی، یہ ووٹ کم ہوتے ہیں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ہمیں آپس میں ووٹ بھی کٹواتے رہتے ہیں، آپس میں ہی کاٹتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو لسٹ سے باہر کرتے رہتے ہیں، کل NRC ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ ستم نہ کرو کسی پہ، ہاں بے ایمانی کرنے کے لیے کسی کا نام نہ کٹواؤ، جو نام کٹوانے کی سازش کرے یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا کے جا رہا ہوں جو کسی کا ووٹنگ لسٹ سے نام کٹوائے اسے ہاتھ مار دو، اس لیے کہ جو حضور کی امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، یہ یاد رکھنا، جی جو امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خیال رکھنا بھائی، تو جیتے یا ہارے یہ تو رب کی تقدیر ہے، مگر کسی کا ہندوستان میں رہنے کا حق نہ چھین۔ جی معلوم ہے کبھی کبھی ایک ووٹنگ لسٹ میں نام نہ ہو تو ایک انسان کو کتنی دقتیں ہو جاتی ہیں، جی سب جانتے ہوئے بھی ستم کرتے ہو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، بے شک بے شک، پھر دھنیا 5 سال رہے گی، جی 2.5 سال میں بھی مر سکے، جی بہت اچھی بات اور ہے، اگلے دن بھی کوئی گولی ٹھوک سکے، جی مرے جیت کے لا رہے تھے وہ کیا لسٹ کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، کاغذ جو ہو جاتا بعد میں، جی پرچہ خرید کے، پرمان پتر لا رہے تھے، جی گھر تک نہ پہنچے وہ لسٹ میں ہوئی کفن پہ لگ گئی، اللہ موت کا کچھ پتا ہے جی نہیں نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے جی، بے شک بے شک، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ کریں میری بات، اللہ توفیق دینا تو کسی سے ڈیمانڈ نہ کرنا، بے شک بے شک، کئی بیٹیاں مار دی، اور ایک بچی کا خود فون آیا، اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں، 1 سال ہو گیا میرا شوہر بلانے نہیں آیا، اللہ اکبر، کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا مجھے، مشکل سے رخصت کیا تھا، وہ کہتی ہے لیکن میں 1 سال ہو گیا باپ کے گھر، کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے کیونکہ اس کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے ہی پتا میرا باپ کتنی مشکل سے گزارے گا،
میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا تعویذ کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ جائے۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی، اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے؟ اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا۔ اے میری بیٹی میری بہن، آج تو ساس ہے، کل کسی کی بیٹی بھی تھی، اپنا قلب دیکھ لیا کر، کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر۔ آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی، کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے، میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے۔ یاد رکھیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرما دے۔ بے شک بے شک، یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت داعیہ کل بھی ہیں، آ کے بیٹھ گئے، بات بڑھ جائے گی، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ گناہ بہت کیا، 70 بیٹیاں ماری، کافر کا دل نہیں پسیجا، لیکن 2 بار حضور ہاتھ کانپ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا کب؟ کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے نا، اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نا کنویں میں پھینکنے گیا۔ کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا، اس نے اچھالا لیا، باہر آئی، اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، حضور کی ہچکی بند گئی۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہے؟ اس بیٹی نے کیا کہا؟ کہ حضور جب ڈوب کے اوپر اٹھی نا، اس نے کہا ابا مجھے بچا لے، ابا مجھے بچا لے۔ حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی اس غم سے ابھر آنا تھا کہ پردیس جانے لگا، خدا نے پھر بیٹی دے دی۔ مختصر بتا رہا ہوں، کہتے ہیں خدا نے پھر بیٹی دے دی، وہ بیوی نے چھپا کے 7 سال پالی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی، میں گھر آیا نا، ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا کون؟ کہا کہ تو کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں۔ کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا، بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ پہلا پیار بیٹی کا، کبھی قدموں سے لپٹتی، کبھی دامن کھینچتی۔ کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا، 7 سال ہو گئے۔ امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے۔ ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی تیری یاد آیا کرتی تھی۔ اے میرے باپ اس دن کا بڑا انتظار تھا، اٹھا مجھے سینے سے لگا لے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا لہجہ تھا، میں پریشان ہو گیا، مجھے تو نفرت تھی بیٹی سے مگر حیرت تھی یا رسول اللہ، بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، کہتے ہیں دہیا زبان بند کر، دیکھتا نہیں حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا، دہیا بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا، اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ یا رسول اللہ جب رات آئی ہے میری بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے، رات کو چادر اڑاتی ہے، صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی، میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے، کہتی ابا اٹھ جا سویرا ہو گیا ہے۔ یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے، تم پردیس سے واپس آتے ہو سب سو جاتے ہیں، بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں، اگر تم رات کو آتے ہو کہتی ابا ٹھہر جا گرم روٹی بنا دیتی ہوں۔ اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو، باپ پردیس سے آتا ہے بیٹیاں چولہے جلا دیا کرتی ہیں، میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے، میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے۔ یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا، جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر دہیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میرے پیر دباتی ہے، اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی، آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا، اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی سینے سے لگاتا۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا، کبھی بازار دکھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے، اللہ اکبر۔ کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، کسی نے کہا دہیا کہا جی، کہا ٹھہر تو صحیح، کتنا بڑا چالاک ہے تو، اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا میں برداشت نہ کر سکا، گھر آیا، شام کا انتظار
انتظار کرنے لگا. جب رات آئی نا میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی, میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا, جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا, وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ, میں نے اسے بولنے نہ دیا, اسی حالت میں بستی کے باہر لایا. بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے. بچی ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ, میں ننگے پیر کا پتھر پیر میں لگا, خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے. بابا لوٹ چلو. کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا, میں نہیں پلٹا. آگے بڑھا, جنگل آ گیا, سورج نکل آیا, ریتیلی وادی تھی. میں نے مٹی ہٹائی. بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے. میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی, وہ مٹی ہٹاتی جاتی, میں بھی مٹی ہٹاتا. کہتے یا رسول اللہ آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں. کون سے داغیا؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا. یا رسول اللہ بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے, میری موت کا کھڑا کھٹ رہا ہے. بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ گڈھا کھود کے تیار ہوا. میں نے بچی کو قریب بلایا. بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. ابا آپ کیا کرے گا؟ کہ میں نے بیٹی کو دھکا دیا. بیٹی گڈھے کے اندر گئی. کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی. وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے, لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا. میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے. اتنا جملہ کہا داغیا قلبی کی زبان کانپ جاتی ہے, ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. آقا کہتے داغیا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیسے بتاؤں؟ کہتے بتا نا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی بچی کا دم گھٹنے لگا. کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے, مٹی نہ ڈال, اب سانس نہیں آ رہا ہے, دم گھٹنے لگا ہے. آقا جب بچی نے اتنا کہا میں نے ہاتھ نہیں روکے. بچی کے مٹی گلے تک آ گئی. بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں, ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا, مجھے مارنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی, یا میری عادت اچھی نہیں لگی, یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے, مجھے موت نہ دے, مجھے نکال کے چھوڑ دے, میں کسی غریب کے چھپر میں گزارا کر لوں گی, کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے, کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی, اے میرے باپ مجھے نکال لے. جب بولتے ہیں میں نے نہیں روکا ہاتھ. اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بچی نے ہاتھ اٹھا دیے, آسمان کی طرف نگاہ گئی تھی, ہونٹ ہلنے لگے. میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے, کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو سکی, ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا, وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی. اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے, اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پیارے کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد,